بندے کے کانوں میں پڑ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ہدایت کی دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اپنے مقرب، آواز کافی ہے میری اتنا، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور نیک بندوں میں اپنے اس بندے کو شامل فرما دیتے ہیں۔ ہم اپنے پچھلے اولیاء کرام کے اندر میں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سنتے ہیں، کتابوں میں ان کی حکمت بھری باتیں بھی ہم اور آپ سنتے ہیں۔ ایک زمانے میں ان کی حالت اچھی نہیں تھی، ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں بھری زندگی سے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما کر اپنے نیک اور بھلے بندوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے، بڑی اونچی دیوار تھی، اس دیوار کو پھلانگ کر گھر میں جانا تھا۔ ڈاکہ زنی کرنے والے، چوری کرنے والے دیوار پر رسی ڈالنے کی مہارت رکھتے تھے، رسی ڈال کر اوپر چڑھ رہے تھے کہ اس گھر میں سے کسی کے قرآن پاک کے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے قرآن کو، گھروں کو روشن کریں گے انشاءاللہ۔ برسوں سے ہمارے یہاں مدارس اور مکاتب کا سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے بہت سے نوجوان بچے اور بچیاں قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے۔ اگر گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رہے گا تو ہمارے گھروں میں برکتیں آئے گی، ہمارے گھروں سے شیطان اور جنات اور بھوت پریت کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آج بہت سے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا الائے بلائے ایسی بھری پڑی ہے کہ پھر تعویذات کے چکر میں اور ادھر ادھر کے مولوی صاحب کو دم کرانے کے چکر میں آدمی ان کے پیچھے رہتا ہے۔ فضائل قرآن میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، کھانے خالی را دیونی گیرت، ویران گھر کے اندر میں شیطان بسیرا بنا لیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کو قرآن کے ذریعے سے آباد کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہاں، ایک زمانے میں ہمارے بڑے بوڑھوں کا معمول تھا، اگرچہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد گھروں میں یاسین شریف کے پڑھنے کا معمول تھا، گھروں میں سے تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ اور آج حال یہ ہے کہ گھروں میں سے میوزک کے بجنے کی آواز آتی ہے، موبائل کے قسم قسم کے ٹون بجنے کی آوازیں آتی ہیں اور قرآن کی آوازیں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کی تعلیم کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں کے ساتھیوں سے مشورہ کرنا کہ یہاں اتنا کافی ہے، گاؤں کے لوگ پھر ناقدری کے ساتھ سنیں گے کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، دین کی بات سنیں گے یا انشاءاللہ یہاں نہ کرنا، یہاں کے ذمہ دار ساتھیوں سے مشورہ کرنا۔ تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے رسی ڈال کر اوپر چڑھ رہے تھے کہ اتنے میں گھر میں سے قرآن کریم کے تلاوت کی آواز آئی۔ تلاوت یہ ہو رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائے؟ بس یہ آیت کا کان میں پڑھنا تھا کہ فوراً اپنا گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا، جس رسی سے اوپر چڑھ رہے تھے نیچے اتر گئے، اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر اپنی تلوار توڑ دی۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے پہلے میں مہجور تھا، اللہ سے ٹوٹا ہوا تھا، اللہ سے رشتہ میرا کٹا ہوا تھا، اب میں نے میرے اللہ سے صلح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اور پھر
اسی سفر میں اللہ کے گھر مکہ مکرمہ میں پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، اور اللہ کے نیک بندے بنتے بنتے ولیوں کے سردار بن گئے۔ اس لیے دین کی مجلسوں کو بے وقت نہ سمجھے۔ ٹھیک ہے بھائی، برکت کے لیے دعا میں پہنچ جائیں گے، دعا تو مل جائے گی، سارے ایمان والوں کے لیے دعا ہوتی ہے، لیکن ہمارا اپنا ذاتی فائدہ جب ہوگا جب ہم دین کی باتوں کو عظمت کے ساتھ سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو خوشخبری سنائی ہے، بشارت سنائی ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو، اچھا پیغام سنا دو، جو دین کی باتوں کو، قرآن کریم کو، حدیث پاک کو دھیان لگا کر سنتے ہیں اور پھر اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ آپ حضرات نیت کرو کہ جیسے ہم سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جو باتیں کرنے کی ہوگی وہ انشاءاللہ کریں گے، اور جن باتوں سے بچنا ہے ان باتوں سے بچیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اسی کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری طرف سے جو باتیں کرنے کی لے کر کے آئے اور جن باتوں کا تم کو کرنے کا حکم کرے ان باتوں کو کرو، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم کرے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کرنے کے کاموں کا کرنا اور بچنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ مسلمان نام ہے اس کا جو مان کر زندگی گزارے۔ آزاد زندگی گزارنے والے کو مسلمان نہیں کہتے، مسلمان کا نام مان کر زندگی گزارنے والا۔ جو مان کر زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو نہیں مانے گا تو پھر دنیا اور آخرت میں وہ پچھتائے گا، اور اس کے لیے شرمندگی اور افسوس اور پشیمانی ندامت کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ کرے ہم مسلمان بن کر جینے والے بھی بنے اور مسلمان بن کر مرنے والے بھی بنے۔ ہاں، ہم جنازے کی دعا میں، جنازے میں جب دعا پڑھتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو موت دے ایمان پر موت عطا فرما۔ ہمارے بدن کے ہر جز سے اسلام ٹپک رہا ہو، ہمارے چہرے مہرے سے، ہمارے لباس سے، ہمارے چال ڈھال سے، ہمارے گھر سے، ہمارے گھر کے معاشرے سے، ہمارے لین دین سے، ہماری کمائی کے طریقوں سے، ہمارے چہرے کے بال کی کٹنگ سے اسلام ٹپک رہا ہو کہ یہ مسلمان ہیں۔ آج کا مسلمان دنیا کے نادان انسانوں کی طرح نادانی کے راستے پر چلنے لگا، جس کے نتیجے میں مسلمان نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر دنیا کے نادان، دنیا کے بے وقوف اور نادان انسانوں کے طریقوں کو اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں ہمارے لیے 100% کامیابی رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں بتایا اور سکھایا ہے۔ دنیا کے زندگی گزارنے کے کسی شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیچارہ نہیں رکھا کہ اس کے لیے، مسلمان کے لیے زندگی گزارنے میں اس کے لیے کوئی آئیڈیل اور نمونہ نہ ہو۔ بال رکھنے کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، ٹوپی پہننے کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، لباس پہننے کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، کمانے کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، خرچ کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا،
کمائی کرتے ہیں تو کمائی کیسے کرے یہ بھی شریعت نے ہمیں بتایا، خرچ کرتے ہیں تو کیسے خرچ کرے یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، گھر میں بچیوں کی شادی کرنی ہے تو کیسے کرنی یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں، شریعت میں آپ نے اپنے طریقوں میں بتایا۔ اگر گھر میں موت اور میت ہو جائے تو میت پر کتنے دن سوگ کیا جائے گا، کتنے دن سوگ منایا جائے گا، اور سوگ منانے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت کر کے گئے کہ میری امت دنیا میں کسی مرحلے پر، کسی شعبے میں پریشانی کا شکار نہ ہو، اس کو ادھر ادھر موفے مارنے کی، ٹامک ٹوئیا مارنے کی، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ اور ایک گائیڈ لائن چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، اور یوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر میں دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جیسے دنیا سے جانے والا باپ اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے میرے بیٹو میرے بعد تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بیگھا میری زمین ہے، یہ بھینسیں ہیں، یہ گائے ہیں، یہ زمین ہے، یہ مکان تمہارا ہے، یہ زمینیں تمہاری ہے، یہ پیسے بینک بیلنس تمہارا ہے، یہ گاڑی تمہاری ہے، یہ بنگلہ تمہارا ہے۔ جیسے دنیا سے جانے والا باپ اپنی دنیا میں بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہوئے وصیت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑا تھا اس سطح سے امت نیچے نہ آ جائے اور آگے بڑھتی چلی جائے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یوں فرمایا تھا میں تمہارے اندر میں دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دو باتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہو گے، اس کو پکڑے رکھو گے، اس پر چلتے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، راستے سے بھٹک نہیں جاؤ گے، جنت کے راستے کو بھول نہیں جاؤ گے اور دوزخ کے راستے پر پڑو گے نہیں۔ اور وہ دو باتیں یہ ہے کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور ایک میرا طریقہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں ہماری کامیابی کا راز، ہماری کامیابی کا مدار اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں کے پورا کرنے میں اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اپنے بندوں کو آباد کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کوئی حکم برباد کرنے کے لیے نہیں دیتا۔ اللہ کا کوئی حکم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہے، برباد ہونے کے لیے نہیں ہے، بیکار بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا ہر حکم اپنے بندوں کو آباد کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے، نفع دینے کے لیے، دنیا اور آخرت میں چمکانے کے لیے ہے۔ اللہ کے حکم کو مان کر زندگی گزارنے والا ہمیشہ سرخرو ہوگا، اور اللہ کے حکم کو نہ مان کر زندگی گزارنے والا ظاہر میں اس کو چند دنیا کی کوڑیاں مل جائے گی، مقدر کا نفع مل جائے گا، مقدر کا آرام مل جائے گا، لیکن اس کا انجام آخرکار جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو ہماری زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہے ہم دین کو اپنی زندگی میں زندہ کریں۔ دنیا میں دین کے بغیر ہماری کامیابی نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیں یہ بات یقینی ہے، دین کے بغیر ہماری کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ دین کا جاننا اور ہے اور دین پر چلنا اور ہے۔ ہم دین پر پورے دین پر چلنے والے بنے، دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے، ہمارے اندر میں اتر جائے، ہم پورے اسلام پر چلنے والے بن جائے، سچا اسلام ہماری زندگی کے اندر میں زندہ ہو جائے۔ دور سے آنے والے کسی انسان کو دیکھ کر پتہ چلے ایک مسلمان آ رہا ہے، کیوں بھائی؟ کس لیے کہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اسلامی طریقہ نظر آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نظر آ رہا ہے، اس کا ظاہر اسلامی ہو اور اس کے باطن کے اندر میں ایمان اندر میں بھرا ہوا ہو، اللہ سے اس کا تعلق ہو، اللہ کی ذات سے اس کا یقین بنا ہوا ہو۔ سچا مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزارے گا تو سچا مسلمان بن کر دنیا سے جائے گا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی رکھی ہے۔
دین کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. دنیا چاہے جتنی مل جائے، سونا چاندی روپیہ پیسہ مال کا ڈھیر ہو جائے، زمینیں جائیدادیں جاگیریں کسی کے پاس ہو جائے، لیکن اگر زندگی میں دین نہیں ہوگا تو ایسا بے دین انسان اگر مرنے کے بعد موت پر اسی بے دینی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو مرنے کے بعد سب سے بڑا بھکاری اور سب سے بڑا پریشان حال ہوگا. اس لیے اپنی زندگیوں میں دین کا لانا بے انتہا ضروری ہے. کھانے سے زیادہ، کپڑے سے زیادہ، مکان سے زیادہ ضروری چیز اللہ کا دین ہے. اگر کھانا نہ ملا، ایک وقت نہ ملا تو دوسرے وقت میں مل جائے گا، ایک دن نہیں ملا تو دوسرے دن مل جائے گا، 2 دن نہیں ملا تو تیسرے دن مل جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا اگر کھانا بالکل نہ ملا، مہینے تک کھانا نہ ملا تو آدمی کمزور لاغر ہو کر اس کی منتہا موت ہو جائے گی کہ موت آ جائے گی، لیکن موت پر بھوک کی تکلیف ختم ہو جائے گی. ایک آدمی پیاس میں ہے، 15 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، لیکن روزے کے بعد اس کو پیاس دور کرنے کے لیے اس کے پاس پانی کا نظام نہیں ہے. 20 گھنٹے ہو گئے، 24 گھنٹے ہو گئے، دوسرا دن شروع ہو گیا، تیسرا دن شروع ہو گیا، اگر اس کے پاس پانی نہیں ہے اور لکوڈ نہیں ہے جس کو پی کر پیاس بجھا سکے، 2 دن 4 دن ہفتہ 2 ہفتے 15 دن 20 دن مہینہ گزر جائے گا. آخر یہ ہوگا کہ آدمی پیاس کے مارے مر جائے گا، لیکن موت پر اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی. ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے اور کپڑا بدن کے چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، وہ ٹاٹ پہن کر اپنے ٹاٹ کے ذریعے سے بدن چھپا رہا ہے. ٹاٹ بھی نہیں ہے، درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو سطر کو چھپا رہا ہے، وہ بھی نہیں ہے، زمین میں گھڑا کھود کر اپنے آپ کو اس میں چھپا رہا ہے. آخر یہ ہوگا اس کو اگر کپڑا نہ ملا، سردی گرمی سے بچنے کا سامان اس کے پاس نہ ہوا تو موت پر کپڑے کی کمی کی تکلیف ختم ہو جائے گی. مکان نہیں ہے، آج دنیا میں ہزاروں انسان ایسے ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے، جھونپڑے بنا بنا کر کے رہتے ہیں. جھونپڑے بھی نہیں ہے، وہ پانی کے بڑے بڑے نالے آتے ہیں، ان نالوں کے اندر میں وہ اپنی زندگی اور بسیرا کر لیتے ہیں. اسی میں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی میں ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں، اور اسی میں ان کے بچے بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. بمبئی جیسے بڑے بڑے شہروں میں جا کر کے دیکھو تو وہ گٹر کے بڑے بڑے نالے ایکسٹرا پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے اندر میں زندگی کے برسوں بیت جاتے ہیں، بغیر مکان کی زندگی گزار لیتے ہیں. کہ مکان کے بغیر دنیا میں زندگی کا گزارنا آسان ہے، کھانے کے بغیر یہ زندگی کا گزارنا آسان ہے، اور پانی کے بغیر زندگی گزر جائے گی. موت پر تمام تکلیفوں کا انتہا اور ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی کے پاس دین نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، اور بے دینی کی حالت میں زندگی گزارتے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال زندگی اسی حال میں گزرتی رہی، یہاں تک کہ موت کی بارڈر پر پہنچ گیا اور بے دینی کے ساتھ موت کی بارڈر کراس کر کے چلا گیا. اب یہ نہیں ہے کہ موت پر بے دینی کی تکلیف ختم ہو جائے گی، موت آئے گی تو بے دینی کی وجہ سے جو تکلیفیں آنی تھی ان تکلیفوں میں بڑھاوا ہو جائے گا اور تکلیفیں بڑھ جائے گی. جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، قبر میں موت کی تکلیف، موت کے وقت میں موت کی سختی کی تکلیف، قبر میں قبر کی تکلیف، حشر میں رسوائی کی تکلیف، پل صراط پر کٹنے کی تکلیف، جنت سے یعنی چھڑا کر اور جنت سے دور کر کے جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اور ان تکلیفوں کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو، اگر بے دینی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری تو اس کا انجام جہنم ہوگا. لیکن میرے دوستو، اگر دنیا میں تھوڑی سی روزی پر قناعت کر لی، اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پر قناعت کر لی اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، نماز والی، قرآن والی، ذکر و عبادت والی، قرآن کی تلاوت والی، اللہ کے دین کی محنت والی، اگر یہ زندگی ہم نے گزار لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تھوڑی روزی کی بنیاد پر، روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو تھوڑی روزی دیتے ہیں اور بندہ تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائیں گے. اس کے پاس تھوڑا عمل ہے، راضی ہو جائیں گے. میرے بندے کو میں نے دنیا میں غربت میں رکھا تھا، تنگی اور ترشی میں رکھا تھا، یہ اس پر قناعت کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے.
اس لیے میرے دوستو دین کا ہماری زندگیوں میں آنا بے انتہا ضروری ہے. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی مرضیات بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ چلایا. ہاں، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آپ کے آقا تاجدار مدینہ سید القونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ چلا کر نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک ہر نبی نے دنیا میں آ کر انسانوں کو بتایا کہ دنیا میں انسانوں کی کامیابی کا مدار اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے میں رکھا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار کر یوں فرمایا تھا اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تم اترو، نیچے زمین پر اترو، ہماری طرف سے تمہارے لیے دنیا میں ہدایت نامہ آئے گا. جو اس ہدایت نامے پر چلے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور جو اللہ کی باتوں کو جھٹلائے گا اور نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے میرے دوستو اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا اور انبیاء کرام علیہ السلام نے انتھک محنت کر کے اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام پر نبوت کے سلسلے کو پورا فرما دیا اور دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے پورا کا پورا دین قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی جو ضرورت کا سامان تھا دین میں اللہ تعالیٰ نے پورا دین اتار کر یوں قرآن پاک میں اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین تمہارے اوپر پورا کر دیا. اب اس دین میں کمی بیشی کرنے کی، اس دین میں سدھارا ودھارا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا. میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے دین کی تکمیل فرما کر آپ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا. نبیوں کا دنیا میں آنا اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور اللہ کے دین کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نبوت کی تکمیل فرما کر دین کی محنت کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام آیا کرتے تھے. ذات نبوت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا لیکن چونکہ نبیوں والی محنت کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہوتا تھا. اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی لگا کر اپنی استعدادیں اور اپنی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگانے پر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمایا کرتے تھے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ بنایا تھا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا. آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اب قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک بات یقین کر لے، اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی بن کر کے نہیں آئے گا. اگر کوئی دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ انسان جھوٹا انسان ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف فرما دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب دنیا میں کوئی نبی بن کر کے آنے والا نہیں ہے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کی محنت کے لیے اللہ نے اس امت پر ذمہ داری ڈالی ہے اور یہ فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین اور بھلی امت ہو. تم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نفع پہنچانے کے لیے نکالا ہے. لوگوں کے نفع پہنچانے میں بہت سی چیزیں ہیں. کسی کو پانی پلا دیا، کسی کا مکان بنا دیا، کسی کے لیے پل بنا دیا، کسی جگہ ہاسپٹل بنا دی. یہ بہت سارے کام ہیں لیکن اللہ نے تخصیص کر دی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا اور اپنے اللہ کی ذات پر ایمان لانا.
اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ایک جگہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہارے اندر میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جماعت لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلے کام کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ یہ کرنے والے لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جس ذمہ داری کو لے کر کے آئے تھے، اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کی امت میں پیدا ہونے والے ہر مسلمان کے کندھے پر ڈالی، اور اللہ نے قرآن کریم میں ہماری تشکیل کر کے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ ہم اللہ کے دین کے مدد کرنے والے بنے۔ کیسے مدد کرنے والے بنے؟ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی عمومی ہدایت کا سامان دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ اس محنت کے اندر میں جو اعمال بتائے جاتے ہیں، ان اعمال کو کرنے والے بنیں گے۔ ہمارے بڑوں نے اللہ تعالیٰ سے ان اعمال کو قبول کروایا ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے منوایا ہے، اور آج دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے اندر میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ 40 سال کا اور 50 سال کا گناہوں بری زندگی گزارنے والا انسان 40 دن اللہ کے راستے میں جاتا ہے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاتا ہے۔ 50 سال کا گنہگار 40 دن کے اندر میں توبہ کر کے آتا ہے۔ جو 40 سال تک جس نے مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا ہوتا، وہ نماز کا اہتمام کرنے والا بن جاتا ہے، تہجد کا اہتمام کرنے والا بن جاتا ہے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اور پتہ نہیں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنے والا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا میں خیر کو زندہ کرتے ہیں، ہدایت کو زندہ کرتے ہیں، اور ہزاروں وہ انسان، سینکڑوں وہ انسان جن کے ذریعے سے، جن کی زندگی سے دنیا اور دنیا کے لوگ پریشان تھے، اور دنیا والے ان کے مرنے کی تمنائیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ان کی زندگی کو ایسا پلٹ دیا اور ایسا بدل دیا کہ ایسے انسان مسجدوں میں اللہ کے لیے رونے والے بنے، اور بستیوں کے لیے اور لوگوں کے لیے آنکھوں کا سرما بن گئے، راستے کے پھول بن گئے۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دی۔ ایسے ہی میرے دوستو، اللہ نے اس محنت کے اندر میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دے کر امت کو دین کی ایک سطح پر پہنچایا تھا، اور ایک سطح پر پہنچا کر اس محنت کے ذریعے سے اس سطح پر پہنچایا تھا۔ ہمارے ذمہ بھی ضروری ہے ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بنے، اور اللہ کی طرف بلا کر ہم اپنے آپ کو ان کاموں کا پابند بناتے ہوئے اللہ کے دین کی محنت کرنے والے بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ محنت کرتے کرتے ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، اور ہمارے ذریعے سے دنیا کے اندر میں خیر کو اللہ تعالیٰ وجود میں لائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محنت اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے تھے، وہ کیا محنت تھی کہ 650 سال کا زمانہ جس میں نبی دنیا میں نہیں آئے تھے، ایک زمانہ ایسا تھا جس زمانے میں ایک وقت میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تسلسل کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ الگ ایک علاقے میں ہے، ایک دوسرے علاقے میں ہے، ایک نبی اور علاقے میں ہے، کوئی قوم کے لیے ہے، کوئی برادری کے لیے ہے، ایک وقت میں 70 نبی دنیا میں موجود ہوتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک تقریباً 650 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا تھا۔ 650 سال کے زمانے میں انسانیت میں انتہائی ضلالت اور گمراہی چھا چکی تھی۔ ہاں، لوگوں کے اندر میں شیطان نے ایسا بھڑکا دیا تھا، اور شیطان نے ایسا بہکا دیا تھا کہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کپڑے ہمارے ناپاک ہے، حرام کمائی سے پہنے ہوئے ہیں، ہم ان کپڑوں کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کیسے کرے؟ مرد اور عورتیں اکٹھے ہو کر بیت اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ جہالت ایک طرح کی چھائی ہوئی تھی، دل پر سختی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں پیدا ہونے والی اپنی پیاری بچی کو زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ دل کی سختی کا یہ عالم تھا، لوگوں کے مال کو لوٹ مار کر لے لینے والی قوم تھی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے وہ محنت لے کر کے آئے جس محنت کے ذریعے سے
23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی کایا پلٹ دی. کیا چیز تھی؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامہ، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی مگر اس محنت اور اس عمل کے ذریعے سے ہوگی جس عمل اور محنت کے ذریعے سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کیا محنت کی اور کس انداز سے محنت کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس جہالت کو ختم فرما دیا اور 23 سال کے عرصے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے صحابہ کرام کے اندر میں ہیرے پیدا کر دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے نتیجے میں آپ کے پاس ابو بکر آئے تو ابو بکر صدیق بن گئے. آپ کی محنت کے نتیجے میں عمر آئے تو عمر فاروق بن گئے. عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے. سیدنا علی آئے تو حیدر کرار بن گئے اور صحابہ کرام آئے عشرہ مبشرہ بن گئے اور کیسے ہیرے بن گئے اور اللہ کے کیسے پیارے ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت اور ان کے مناقب قرآن پاک میں بیان فرمائے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جنت میں اللہ کی نعمت کا آخری پروانہ جو رضامندی کا جنتیوں کو سب سے آخر میں ملے گا. اللہ نے صحابہ کو ان کی محنت کی بنیاد، ان کی قربانیوں کی بنیاد پر اللہ نے صحابہ کو رضامندی کا پروانہ دنیا میں دے دیا. اللہ نے آج وہ محنت ہمیں بھی عطا فرمائی ہے. 23 سال کے مختصر سے عرصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت کی کہ دل کی کساوت اور سختیاں اندر سے نکل گئی اور دلوں میں نرمی پیدا ہو گئی. کسی کے آنکھ میں سے گرنے والا آنسو کا قطرہ دیکھ کر وہ خود رونے والے بن گئے اور ان کا دل پسیجنے والا بن گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخت دل تھے. ایک زمانہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے ہوئے تھے. دل کے بڑے سخت تھے لیکن ایمان لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین کی محنت کو سیکھا. آخرت کا فکر سوار ہوا. ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہوا. اپنے خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ رات کو گشت لگا رہے تھے، چکر لگا رہے تھے. میری پبلک میں، میری رعایا میں کوئی بھوکا پیاسا تو نہیں ہے. ایک مرتبہ مدینے کے گرد و نواح میں جنگل بیابان میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے. وہاں قریب جا کر دیکھا تو آگ کے اوپر دیگچی رکھی ہوئی تھی اور کوئی عورت اس کے اندر میں چمچے سے ہلا رہی تھی. پاس میں کچھ بچے رو رہے تھے. قریب جا کر پوچھا، بڑی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور تم چولہے پر کیا پکا رہی ہو؟ کہنے لگی بڑی بی نے کہا میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اور یہ میں دیگچی کے اندر میں پانی ڈال کر ہلا رہی ہوں تاکہ بچوں کو اطمینان ہو جائے ہمارے لیے کھانا پک رہا ہے اور وہ اسی اطمینان میں سو جائے. میرا قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑ کر اللہ کے سامنے میں فریاد کروں گی کہ عمر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. کہنے لگے عمر کو تمہارے حال کی کیا خبر؟ کہنے لگے ہمارے امیر بنے ہیں اور ہماری خبر نہیں رکھتے. وہاں سے فوراً مدینہ منورہ میں آئے. بیت المال کے دروازے کو کھولا، کمرے کے دروازے کو کھولا، اس میں سے تھیلا لیا. اس کے اندر میں کچھ آٹا، کچھ چربی، کچھ دودھ اور گھی وغیرہ سارا سب اندر بھرا اور اپنے کندھے پر لاد کر خود اسی جگہ پر جانے لگے. ان کے غلام اسلم نے کہا امیر المومنین یہ بوجھ میں اٹھا لوں. فرمایا نہیں، قیامت میں اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا. خود ہی وہاں جا کر اس برتن کے اندر میں ہانڈی میں کچھ گھی ڈالا، پنیر ڈالا، آٹا ڈالا اور کھیر سی تیار کر کے بار بار اپنے چولہے میں پھونک مار رہے ہیں اور چولہے کا دھواں امیر المومنین کی داڑھی میں سے نکل کر اور باہر جا رہا ہے. دھوئے میں پریشان، پسینے میں پریشان، لیکن امیر المومنین خدمت کر رہے ہیں اس لیے کہ دل نرم ہو چکا ہے. وہ سختیاں اب ایمان اور ایمان کی محنت کے نتیجے میں بدل چکی ہے. کھانا تیار کر کے بڑی بی کو دیا کہ بچوں کو کھلائے اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ دور جا کر بیٹھ گئے. غلام نے کہا امیر المومنین یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا میں جب آیا تھا تو میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا. میرا دل چاہا کہ جاتے ہوئے بچوں کو ہنستا ہوا دیکھ لوں.
क्या अंदर के दिल की नरमी थी, क्या अंदर के दिल की नरमी थी। जो दूसरों के माल को लूट मार कर खा जाने वाली कौम थी, अल्लाह ने दीन और दीन की मेहनत के जरिए से वो काया पलट दी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में ऐलान कर रहे हैं, आज हमारे इस मेहमान की मेहमानी कौन करेगा, अंधेरा है, कोई नजर नहीं आता। एक सहाबी खड़े हुए, फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मेहमान की मेहमानी मैं करूंगा। जानते थे मेरे घर में भी हालात ठीक नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत लगी हुई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मेहमान को लेकर अपने घर में गए। बीवी से यूं कहा, मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मेहमान लेकर आया हूं, घर में कोई चीज छुपा कर न रखना। बीवी ने कहा, छुपाने की बात तो बड़ी दूर की बात है, आज तो मुझे और तुम्हें भी फाके से रात गुजारनी है। थोड़ी सी कुछ आटा है, उसकी रोटी बनाकर बच्चों के लिए है, बाकी हमारे लिए भी कुछ नहीं है, हमको तो फाके ही से गुजारना है। सोच रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत पर आने वाला मेहमान हमारे घर से खाए बगैर न जाए, भूखा न जाए। सोच रहे हैं, मियाँ बीवी मशवरा कर रहे हैं, अच्छा ऐसा करे कि हम बच्चों को तो बहला फुसला कर सुला दें, और जब मैं मेहमान के साथ दस्तरखान पर तुम तैयार रोटी तैयार करो, मेहमान के साथ जब मैं बैठूंगा तो तुम बत्ती और दिया को चिराग को ठीक करने के बहाने से उसको बुझा देना, अंधेरा हो जाएगा, मैं मेहमान के साथ खाली मुंह चलाता रहूंगा और मेहमान को खाना खिला दिया जाएगा। कौन थे ये? आखिर वो हजरात थे कि जिनकी जिंदगियां अंदर में तारीख थी, अंदर में अंधेरा था, अंदर में सख्तियां थी, लेकिन अल्लाह ने दीन और दीन की मेहनत की बरकत से उनकी जिंदगियों को पलट दिया। उस माँ के सीने में पत्थर नहीं था, उस बाप के सीने में पत्थर नहीं था, उन माँ बाप के सीनों में भी दिल का वो टुकड़ा था, जिस दिल के टुकड़े में हमारे लिए भी अपनी औलाद के लिए मोहब्बत होती है। अगर कोई बच्चा भूखा सो जाता है, माँ अपने बच्चे को भूखा सोने नहीं देती, रात को 1 बजे 2 बजे उठाकर उसे कहती है, बेटा थोड़ा दूध पी लो, रोटी न खाते हो तो दूध पी लो। माँ ये गवारा नहीं करती कि बच्चे को भूखा सुला दे। वो भी आखिर माए थी कि जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत पर आने वाले मेहमान के लिए अपने बच्चों को भूखा सुला दिया, रात के अंधेरे में ही अमल किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर में इनकी शान में आयत नाजिल फरमाई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मेरे दोस्तों, जिस मेहनत में तासीर अल्लाह ने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में रखी थी, आज भी वो तासीर इस ज़माने में मौजूद है। अगर हम हमारे बड़ों के बताए हुए नहज के मुताबिक काम करने वाले बनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस मेहनत के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी की काया को पलटेगा, अंदर में आखिरत की फिक्र पैदा होगी, दुनिया में अल्लाह ताला जीने का मज़ा अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी को जन्नत का नमूना बनाएगा। इसके लिए अल्लाह ताला ने दावत की मुबारक मेहनत दी है। इस मजमे में वो खुश नसीब अल्लाह के वो बंदे हैं जो अपनी जान माल लेकर 4 महीने और चिल्ले के लिए अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, कभी भी दिल मायूस न करे, अपने दिल को छोटा न करे, ये सोचे अल्लाह ने ये सआदत मेरी मुकद्दर में रखी है। अल्लाह ने जो सआदत नबियों को अता फरमाई थी, अल्लाह ताला अपने बंदों में सबसे ज्यादा महबूब बंदे जो होते हैं, सबसे ज्यादा प्यारे बंदे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन बंदों को नबी अल्लाह ताला दीन की मेहनत अता फरमाते हैं और दीन की मेहनत के जरिए से अल्लाह ताला इनके दर्जात को बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला ने ये सआदत हमें अता फरमाई है। अगर मेरे दोस्तों हमारे बड़ों के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अगर हमारा इस रास्ते में वक्त गुजारना होगा तो अल्लाह ताला गैर महसूस तौर पर हमारी तरबियत फरमाकर दावत के रास्ते से, जिक्र और इबादत के रास्ते से और खिदमत के रास्ते से और अल्लाह ताला तालीम और तालुम सीखने सिखाने के रास्ते से हमारी तरबियत करेगा। अगर हमारे औकात इन मेहनतों में मशगूल रहे तो अल्लाह ताला इस मेहनत के जरिए से हमारी तरबियत कर फरमाकर हमारी जिंदगियों के अंदर में अल्लाह ताला वो तब्दीलियां पैदा करेगा कि अल्लाह ताला हमारे अंदर में दुनिया की फिक्रों को मगलूब फरमाकर अल्लाह ताला आखिरत की फिक्रों को गालिब करेगा। दुनिया में माल के जमा करने से ज्यादा अल्लाह ताला आखिरत के आमाल की मोहब्बत और रग़बत हमारे दिलों में पैदा करेगा। फिर हमारे घर जन्नत का नमूना बनेगा।
گے، لیکن میرے دوستو یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی محنت کا زمانہ ہے۔ ہمارا بہت بڑا مجمع وہ ہے جو مجمع اللہ کے راستے میں ابھی اس وقت میں کسی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے، اپنے مقام پر جا رہا ہے۔ میرے دوستو اپنے مقام پر رہنے کے زمانے میں دعوت کے جو اعمال ہمیں بتائے جاتے ہیں، اگر ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کی برکت سے ہماری زندگیوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے دین کو زندہ کرے گا۔ گھروں میں تعلیم کے راستے سے اللہ تعالیٰ دین کو زندہ کرے گا۔ ہماری مسجدیں اعمال مساجد سے، اعمال دعوت سے آباد ہوگی، اور ہماری مسجدیں اعمال دعوت کے ذریعے سے نمازیوں سے آباد ہو جائے گی۔ بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور نمازیوں کی تعداد کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے دوستو ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بستی میں 100 مکان ہے، اگر ایک گھر میں 2 بالغ مرد ہو تو ہماری مسجد میں 200 بالغ مرد نماز کے لیے آنے چاہیے۔ آج تک کی محنت ہماری غفلت کی وجہ سے میرے دوستو کام قابو میں نہیں آ پا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے مسجد کے نمازی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس کی فکر کرنے والے بنے، ایک دھن ہمارے پر سوار ہو جائے کہ کم سے کم اللہ کا ایک حکم نماز کا تو ہماری بستی میں زندہ ہو جائے، اللہ کا ایک حکم نماز کا تو ہماری بستی میں زندہ ہو جائے۔ ہم کرنے کی کوشش شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتمام تک اور تکمیل تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ اور اگر میرے دوستو ہم نے کوشش نہ کی اور ہم یوں ہی چلتے رہے میرے دوستو تو دھیرے دھیرے دین ہماری زندگیوں سے بھی نکل جائے گا۔ اس محنت میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جہاں محنت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دہریت کی فضاؤں میں دین کے علم بردار پیدا فرماتے ہیں، اور جہاں محنت چھوٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دینداری کی فضاؤں کے اندر میں دینداروں کے گھروں میں دہریے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ دعوت کی مبارک محنت عطا فرمائی ہے۔ ہم اس محنت کو دل و جان سے کرنے والے بنے اور اپنی زندگیوں میں اس دین کو داخل کرنے والے بنے جس دین پر اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مدار رکھا ہے۔ اگر میرے دوستو ہم اس کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمارے ظاہر کو بھی سنوارے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی سنوارے گا۔ ہم سچے مسلمان بن کر جینے والے بنیں گے اور ہم سچے مسلمان بن کر مرنے والے بنیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایسی محنت کرو کہ تمہاری موت ایمان پر آ جائے۔ اس لیے میرے دوستو ہم اس کی محنت کرنے والے بنے، کوشش کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجمع یہ نیت کر کے یہاں سے جائے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اپنے گھروں میں جا کر تعلیم کا اہتمام کرنے والے بنیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں دین کی محنت کرنے والے بنیں گے۔ اگر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ اس کے لیے میرے دوستو جو حضرات ابھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرات بھی یہاں قریب آ جائیں۔ انشاءاللہ ابھی ہماری آخری بات ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اس لیے جو حضرات ادھر ادھر باہر کے حصے میں ہو وہ بھی آ جائے دوستو۔